باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. یہ باب اس بیان میں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر عرب کے قبائل پر دم کرنے پر جو اجرت دی جائے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ باب قائم کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن مجید کی سورت پڑھ کر مریض پر دم کرنے کی اجرت لینا جائز ہے. رقیہ ہر وہ کلام کہ جس کلام کے ذریعے درد یا خوف یا شیطان یا جادو سے شفا طلب کی جائے اسے عربی میں رقیہ کہتے ہیں یا رقیہ. اب علی احیاء العرب کی جو قید ہے یہ قید اتفاقی ہے، اس لیے کہ جو حدیث آ رہی ہے وہ عرب کے قبیلے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے متعلق ہے. اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عنوان میں یہ قید رکھی علی احیاء العرب، ورنہ معنی یہ ہے کہ کسی پر بھی قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو پڑھ کر دم کرنے کی اجرت جو دی جائے اور لی جائے تو وہ لینا اور دینا جائز ہے. لیکن ایک بات یاد رکھی جائے کہ بطور دم جو پڑھی جائے اس پر اجرت لینا جائز ہے، لیکن مطلقاً قرآن مجید کے پڑھنے پر اجرت لینا، جیسے تیجے وغیرہ میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس پر اجرت لی جائے تو یہ جائز نہیں ہے. بطور دم جو قرآن مجید پڑھا جائے اس پر اجرت لینا جائز ہے. وقال ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سب کاموں سے زیادہ اجرت لینے کے لائق کتاب اللہ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت پر اجرت لینا اور اس کی تعلیم پر اجرت لینا یا قرآن مجید کی آیت دم کرنے پر اجرت لینا یہ جائز ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوا، جو روایت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ جن کاموں میں تم اجرت لیتے ہو ان میں سب سے زیادہ اجرت لینے کے لائق کتاب اللہ ہے. مگر دوسری روایتیں ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے. چنانچہ ایک حدیث عبد الرحمن ابن شبل سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو سنا، سرکار نے فرمایا اقرؤ القرآن ولا تأکلوا بہ، قرآن پڑھو لیکن قرآن کے ذریعے کھانے کا سامان حاصل نہ کرو. اور ایک روایت میں حضرت عبادہ ابن صامت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفہ کو قرآن پڑھایا تو اصحاب صفہ میں سے ایک شخص نے مجھے بطور ہدیہ ایک کمان دی. فقلت لیس بمال، تو میں نے کہا یہ مال نہیں ہے، اجرت نہیں ہے. وارمی بہا فی سبیل اللہ، میں اس کے ذریعے اللہ کی راہ میں تیر چلاؤں گا. تو میں نے
یہ نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اردت ان یطوقک اللہ طوقا من نار فاقبلها، اگر تم یہ چاہو کہ اللہ رب العزت تم کو تمہارے گلے میں آگ کا طوق ڈالے تو اس کو قبول کر لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے اتنے سخت الفاظ میں ممانعت فرمائی اور وعید فرمائی کہ قرآن مجید کی تعلیم کی اجرت لینا گویا کہ اپنے گلے میں آگ کا طوق ڈالنا ہے۔ اس کی روایت ابن ماجہ نے اور حاکم نے مستدرک میں کی اور کہا کہ یہ صحیح الاسناد ہے۔ اور ایک روایت حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اخذت قوسا من نار، کہ حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ علمت رجلا القرآن فاہدی الی قوسا، کہ میں نے ایک شخص کو قرآن سکھایا تو مجھے ایک کمان ہدیہ کی گئی، تو میں نے اس کا ذکر نبی کریم علیہ السلام سے کیا تو نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اخذت قوسا من نار، اگر تم نے اس کو لے لیا تو تم نے جہنم کی ایک کمان کو لے لیا۔ فرماتے ہیں فرددتھا، تو میں نے اس کو واپس کر دیا۔ ایک دوسری روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اخذ قوسا علی تعلیم القرآن قلدہ اللہ قوسا من نار، کہ جو انسان قرآن کی تعلیم پر کوئی کمان اجرت میں لے تو اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ کی کمان اس کے گلے میں ڈالے گا۔ اور ایک روایت حضرت بریدہ سے ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن یأکل بہ الناس جاء یوم القیامت وجہہ عظمۃ لیس علی لحم۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا کہ جس سے وہ لوگوں کے مال کھائے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر صرف ہڈیاں ہوں گی جن پر گوشت نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت عمران ابن حسین سے مرفوعاً ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اقرأ القرآن، کہ قرآن پڑھو اور قرآن کا اجر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے طلب کرو، لوگوں سے نہیں۔ فَإِنَّ مَن بَعْدَكُمْ فَإِنَّ مِن بَعْدَكُمْ قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، کہ بے شک تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ، اور قرآن کی قرات پر لوگوں سے سوال کریں گے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت آپ نے پڑھی جو امام بخاری علیہ رحمۃ والرضوان نے نقل فرمائی نبی کریم علیہ السلام سے کہ حق ما اخذتم بھی اخذتم علی اجرا کتاب اللہ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے۔ اور یہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی اگرچہ ان میں بعض میں کچھ کلام کیا گیا لیکن بعض سے بعض کی تاکید ہو جاتی ہے، خاص طور پر جو حدیث قوس ہے اس لیے کہ وہ تو حدیث صحیح ہے۔ تو اب یہ دونوں نص متعارض ہو گئی، ایک مبید دوسری محرم، تو اس کو نسخ پر محمول کریں گے اور یہ کہا جائے گا کہ قرأت قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اور ابھی ایک حدیث پاک آپ پڑھیں گے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
جو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا احق ما اخذتم علی اجرا کتاب اللہ، اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کے دو جواب دیے گئے ہیں، واضح جواب۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی کسی صورت کو دم کر کے پڑھنے پر اجرت لینا جائز ہے، بطور دم پڑھنے پر، یعنی قرآن مجید کی کسی صورت یا آیت سے دم کرنے پر اجرت لینا جائز ہے، لیکن قرآن کریم کے پڑھنے پر اجرت لینا ویسے یہ جائز نہیں ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ مطلب یہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک جس پر تم اجر لیتے ہو ان میں سب سے زیادہ حقدار اجر کی کتاب اللہ ہے، تو یہاں پر اجر سے مراد ثواب ہے، اجرت نہیں ہے، یعنی قرآن کریم کے پڑھنے پر ثواب بے پناہ ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ یہ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، یہ منسوخ ہے ان احادیث کریمہ سے جن احادیث کریمہ میں قرآن مجید کی تلاوت پر وعید شدید وارد ہے، اس لیے کہ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، یہ حدیث محتمل اباحت ہے، اباحت کا محتمل اباحت ہے، اور جو احادیث مذکور ہوئی وہ قطعا مانع اباحت ہے، اور نسخ کا معنی اباحت کے بعد ممانعت ہے، اس لیے کہ اباحت ہر چیز میں اصل ہے، تو جب اباحت پر ممانعت طاری ہوگی تو یہ بلا شک نسخ پر دلیل بنے گی۔ اچھا، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جو علامہ حضرت امام طحاوی نے فرمایا کہ دم کرنے پر اجرت لینا جائز ہے، اگرچہ دم میں قرآن مجید کی آیت پڑھی جائے گی، اس لیے کیوں اجرت لینا جائز ہے؟ تو علامہ امام طحاوی نے فرمایا اس لیے کہ لوگوں پر دم کرنا واجب نہیں ہے، اور لیکن قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی تعلیم تو بعض کو قرآن پڑھانا واجب ہے، اس لیے کہ اس میں تبلیغ عن اللہ ہے۔ لیکن صاحب توضیح نے اس پر اعتراض کیا اور یہ کہا تعلیم کیسے واجب ہوگی، حالانکہ تعلم ہی فرض نہیں ہے، بلکہ ہر ایک پر اتنا قرآن مجید پڑھنا فرض ہے جس سے کہ نماز ہو جائے۔ ایسے لوگوں کو قرآن پڑھانا کسی پر واجب نہیں ہے، واجب متعین نہیں ہے، بلکہ واجب کفایہ ہے۔ لیکن علامہ عینی علیہ رحمت والرضوان نے اس کا رد بلیغ فرمایا یہ کیسے کہہ دیا آپ نے کہ قرآن مجید کا پڑھنا فرض نہیں ہے تو اس کا پڑھانا کیسے فرض ہوگا؟ اگر قرآن مجید کا پڑھنا اور پڑھانا فرض نہ ہوتا تو نماز میں قرآن مجید کی قرات فرض نہ ہوتی، حالانکہ اللہ رب العزت نے نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا فقرؤ، اور یہ کیسے کہہ دیا قرآن مجید کا پڑھنا فرض نہیں ہے؟ قرآن مجید پڑھنا سیکھنا فرض نہیں ہے؟ کیا اگر کوئی اہل حرم سے اسلام قبول کرے تو کیا اس پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی اتنی مقدار پڑھے جس سے کہ اس کی نماز صحیح ہو جائے؟ اور اگر کوئی پڑھانے والا نہ ہو، صرف ایک ہی پڑھانے والا ہو، تو کیا اس فرد معین پر فرض نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی اتنی مقدار پڑھا دے جس سے کہ نماز صحیح ہو جائے؟ اور صاحب التوضیح کا یہ کہنا کہ فرض معین تو اتنا ہی ہے جس سے نماز ہو جائے، تو یہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا اس پر فرض ہے،
اس لیے کہ اتنی مقدار پر قدرت بھی تو تعلیم ہی سے ہوگی، اس لیے کہ خود بذات خود بغیر پڑھائے کوئی قرآن مجید کے پڑھنے پر قادر کیسا ہوگا؟ اور جب اتنا قرآن مجید پڑھنا جس سے کہ نماز فرض ادا ہو جائے، یہ فرض ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اتنا مقدار قرآن مجید پڑھنا بھی اس پر فرض ہے، سیکھنا بھی فرض ہے۔ اس لیے کہ نماز میں قرآن مجید پڑھنا فرض، اور یہ پڑھنا تبھی ہوگا جب کہ قرآن مجید پڑھنا سیکھے، تو جس سے فرض کا قیام ہو وہ خود فرض ہوتا ہے، اور تعلیم کے بغیر حاصل نہیں ہوگی، تو لا محالہ تعلیم بھی فرض ہوگی بہرحال، چاہے کسی فرد معین پر فرض معین ہو یا فرض کفایہ ہو۔ فرماتے ہیں اور کیسے فرض نہ ہوگی؟ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے جو قرآن مجید نازل ہوا اس کی تبلیغ کو فرض فرمایا، اگرچہ وہ قرآن کی آیت ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ من کتاب اللہ، کہ میری طرف سے پہنچاؤ۔ ہمارے ائمہ متقدمین کا یہی مذہب ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، مگر متاخرین نے ضرورت شرعیہ کی وجہ سے تعلیم قرآن پر اجرت لینا یا امامت پر اجرت لینا اور اذان دینے پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے۔ لیکن واعظ اور خطیب کا اپنی خطابت کی اجرت طے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وقال الشعبی لا يشترط المعلم الا ان يعطي شيئا فليقبل۔ فرماتے ہیں عامر ابن شراحیل رضی اللہ تعالی عنہ کہ معلم استاد اجرت طے نہیں کرے گا مگر یہ کہ اگر الا ان يعطى شيئا، مگر اگر اسے کچھ بغیر طے کے کچھ اگر دے دیا جائے تو وہ اسے قبول کر لے، یعنی اگر بغیر شرط کے کچھ دیا گیا تو اس کو لینا جائز ہے، اس لیے کہ جب طے نہیں کیا تو اجرت نہیں ہے، تو اب جو ہوگا یا تو ہبہ ہوگا یا تصدق، اور یہ جائز ہے۔ علامہ عینی نے فرمایا وَأَصْحَابُنَا الْحَنْفِيَّةُ يَقُولُونَ بِهَذَا أَيْضًا، ہمارے اصحاب حنفیہ نے بھی یہی کہا، یعنی ائمہ متقدمین نے، کہ معلم کو اجرت طے کرنا جائز نہیں ہے، مگر جب اگر جو کچھ دے دے تو وہ جائز ہے۔ فرماتی ہیں وقال الحکم لم اسمع احدا کرہ اجر المعلم، حکم ابن عتیبہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ معلم کا اجرت لینا مکروہ ہے، یعنی کسی کو میں نے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ معلم کا استاد کا اجرت لینا مکروہ ہے۔ یعنی حکم ابن عتیبہ نے یہ کہا کہ میں نے کسی فقیہ کو نہیں سنا کہ انہوں نے مکروہ قرار دیا ہو معلم کی اجرت کو، تو یہ ان کے سمع کی نفی ہے نا، کہ میں نے کسی فقیہ کو نہیں سنا، تو ان کے سننے کی نفی سے کسی نے اس کو مکروہ اور ممنوع نہ کہا ہو یہ لازم نہیں آتا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کچھ ہدیہ ایک کمان ہدیے میں پیش کی گئی تھی اور پیش کرنے والا وہ تھا جو ان کے شاگرد تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے عبادہ ابن صامت کے لیے اس کو ناپسند کیا، ابھی حدیث پاک گزری ہے۔ اور عبداللہ ابن شقیق نے کہا یکرہ عرش المعلم، کہ معلم کا اجرت لینا مکروہ ہے۔ فإن أصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانوا يكرهونه يرونه شديدا،
اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب اس کو ناپسند کرتے تھے اور سخت جانتے تھے۔ اور ابراہیم نخعی علیہ رحمت والرضوان نے فرمایا کانوا یکرہون ان یاخذوا علی الغلمان فی الکتاب اجرا، کہ علماء کے صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان ناپسند کرتے تھے، ہے نا، سکھانے کی لڑکوں کو کتابت سکھانے کی اجرت کو۔ اور امام زہری اور امام اسحاق کا قول بھی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت پر اجرت، قرات پر، تعلیم پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ وعاط الحسن دراہم عشرہ، امام حسن بصری نے معلم کی اجرت 10 درہم دی۔ اصل میں یہ یحییٰ ابن سعید ابن ابو الحسن کے طریق سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جب پڑھ لکھ گیا تو میں نے اپنے چچا حسن بصری سے کہا یا عمہ، اے میرے چچا، ان المعلم یرید شیئا، معلم کچھ لینا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا ما کانوا یاخذون شیئا، لوگ تو پہلے کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ پھر کہا آتی 5 دراہم، ٹھیک ہے انہیں 5 درہم دے دو۔ فلم ازل بھی حتی قالا، تو یہ برابر کہتے رہے یہاں تک کہ حسن بصری نے فرمایا آتو 10 دراہم، ان کو 10 درہم دے دو۔ ولم یرا ابن سیرین باجر القسام بأسا، اور حسن امام محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ نے قسام کی اجرت میں حرج نہیں جانا۔ قسام تقسیم کرنے والے کی اجرت میں آپ نے کوئی قسام قاسم کا مبالغہ ہے، تقسیم کرنے والے کی اجرت میں کوئی حرج نہیں جانا۔ اور یا قاسم کی جمع ہو تو قسام ہے یہ، ہے نا۔ اور پوری تعلیق یہ ہے کہ قسام اور خراس کی اجرت میں حرج نہیں جانا۔ خراس اندازہ لگانے والا، تخمینہ لگانے والا کہ درخت پر جو پھل ہیں اس کا اندازہ لگا کر بتایا کتنے ہیں، یا ڈھیر وغیرہ میں ڈھیر یہ کتنا ڈھیر میں ہوگا اس کا تخمینہ لگانے والا۔ تو مطلب یہ کہ تقسیم کرنے والے اور تخمینہ لگانے والے دونوں کی اجرت جائز ہے۔ اور حضرت محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بارے میں اقوال مختلف ہیں۔ دوسرا ایک قول ان کا، ایک تو یہ کہ جائز ہے، اور دوسرا قول یہ کہ اسے مکروہ جانتے تھے۔ تطبیق یہ کہ حرج نہ جاننے کا مطلب یہ کہ حرام نہیں جانتے تھے، اور مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہی ہے۔ وقال کان یقال السحت الرشوۃ فی الحکم، فرماتے ہیں حضرت محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کہا جاتا تھا کہ سحت فیصلے میں رشوت ہے، فیصلے میں رشوت ہے سحت، یعنی اکالون للسحت جو قرآن میں ہے، تو فرمایا کہ سحت کا معنی فیصلہ کرنے میں رشوت لینا۔ اور سحت کا یہ معنی ہے، یہ حضرت عمر فاروق، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو ہے رشوت فی الحکم ہے۔ اور ایک حدیث مرفوعاً یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل جسم امت السحت فالنار اولا بھی، جس جسم کی پرورش سحت سے ہوئی ہے اس کے لیے جہنم ہی زیادہ لائق ہے۔ تو کہا گیا یا رسول اللہ واما السحت، یا رسول اللہ سحت کیا ہے؟ تو فرمایا الرشوۃ فی الحکم، کہ یہ رشوت ہے حکم میں۔
حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانہ عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد قال انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروا حتى نزلوا على حي من احياء العرب فاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفع شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم نعم والله إني لأرقى ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحهم على قطيع من الغنم فانطلقا يتفل عليه ويقرأ والحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلقا يمشي وما به قلبا قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحهم عليه فقال بعضهم أقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما كان ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم أقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو النعمان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو عوانہ نے، انہوں نے روایت کیا ابو بشر سے، وہ روایت کرتی ہیں ابو المتوکل سے، وہ روایت کرتی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں کچھ لوگ سفر میں تھے، ان کا گزر قبائل عرب میں سے ایک قبیلے پر ہوا، تو انہوں نے ضیافت کا مطالبہ کیا تو ان قبیلوں والوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا. اس قبیلے کے سردار کو سانپ یا بچھو نے کاٹ لیا. اس کے علاج میں انہوں نے ہر قسم کی کوشش کی مگر کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی. پھر ان میں سے کسی نے کہا یہ جماعت جو یہاں آئی ہے صحابہ کرام کی، ان کے پاس چلو، شاید ان میں سے کسی کے پاس اس کا کچھ علاج ہو. وہ لوگ صحابہ کرام کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے ہمارے سردار کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا ہے اور ہم نے ہر قسم کی کوشش کی مگر کچھ نفع نہ ہوا، کیا تمہارے پاس اس کا کچھ علاج ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا ہاں میں جھاڑتا ہوں، مگر ہم نے مہمانی طلب کی، تم نے ہماری مہمانی نہیں کی، تو اب ہم جھاڑ اس وقت کریں گے، اس وقت میں جھاڑوں گا جب تم اس کی اجرت دو. اجرت میں بکریوں کا ریوڑ دینا طے پایا. ایک روایت میں یہ 30 بکریاں دینا طے ہوا. انہوں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر دم کرنا شروع کیا. وہ شخص بالکل اچھا ہوا اور وہاں سے ایسے اٹھ گیا کہ اس پر زہر کا کچھ اثر نہ ہو. اجرت جو مقرر ہوئی تھی انہوں نے پوری دے دی. اب ان میں سے بعض نے کہا کہ اس کو آپس میں تقسیم کر لیا جائے، مگر جنہوں نے جھاڑا تھا انہوں نے کہا ایسا نہ کرو، بلکہ جب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے حضور سے تمام واقعات عرض کر لیں گے، پھر حضور اس کے متعلق جو کچھ حکم دیں گے وہ کیا جائے گا. پھر انہوں نے خیال کیا اس حدیث کے راوی 5 ہیں. دم کیا ہے کہ ایسا نہ ہو پہلے کہ اس کی ابو اجرت النعمان حرام ہو. جب یہ لوگ محمد نبی ابن کریم فضل السدوسی، علیہ السلام کی خدمت میں حاضر دوسرے ابو اور اس عوانہ واقعے کا ذکر کیا تو ارشاد رزاق فرمایا ابن تمہیں عبد اس کا الشکور ابن عبد یہ اللہ انہیں کیسے معلوم ہوا؟ یشکری. اور یہ فرمایا کہ تم نے تیسرے ٹھیک کیا، ابو بشر، آپس میں اسے تقسیم کر لو اور ان کا میرا نام بھی ہے ایک حصہ جعفر مقرر کرو. ابن پھر نبی ابی کریم رباح علیہ شیعہ، السلام نے مسکرایا. اور ان کی کنیت ان کے نام سے زیادہ مشہور ہے. چوتھے ہیں ابو المتوکل، ان کا نام علی ابن داود ہے اور ان کا انتقال
102 ہجری میں ہوا۔ پانچویں ہیں ابو سعید خدری، ان کا نام سعد ابن مالک ہے، اور یہ اپنے نام اور کنیت دونوں کے ساتھ مشہور ہیں۔ اس حدیث کے میں مختلف متفرق جملوں کی توضیح کرتا ہوں۔ اس میں ایک لفظ انطلق نفر، نفر کا اطلاق خاص طور پر مردوں کے لیے ہوتا ہے۔ 3 سے لے کر 10 تک کی جماعت کو نفر بولتے ہیں۔ اس کے لفظ سے کوئی واحد نہیں آتا۔ سنن ابن ماجہ میں یہ ہے بعثنا فی 30 راکبہ کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں 30 سواروں کی جماعت میں بھیجا۔ اور ترمذی شریف میں جو روایت ہے اس میں یہ بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30 رجلا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم 30 مردوں کو بھیجا۔ اس کے بعد یہ ایک آبادی میں پہنچے اور آبادی والوں سے اپنی مہمانی طلب کی، اور یہ کہا کہ ہمیں بطور مہمانی کھانے کے لیے دو۔ انہوں نے اس کا انکار کیا۔ فلدغ سید ذلک الحی، اس محلے کے اور اس خاندان کے سردار کو بچھو یا سانپ نے ڈس لیا۔ حی علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ عرب کے انساب کے طبقات 6 ہیں۔ ایک شعب، اور اس کی جماعت یہ شعوب۔ شعب نسب ابعد، جیسے کہ بولا جاتا ہے عدن کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عدنان سے تھے۔ عدنان یہ ان قبائل کے جد اعلیٰ ہیں جن کی طرف کے قبائل منسوب ہوتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ہے قبیلہ۔ قبیلہ جس کی طرف کے شعب کا انقسام ہو، جیسے ربیعہ اور مضر۔ تیسرا ہے عمارہ، جس کی طرف قبیلے کے نسبوں کا انقسام ہو، جیسے قریش اور کنانہ۔ اس کی جمع عمارات اور عمائر آتی ہے۔ اس کے بعد چوتھا ہے بطن۔ بطن جس کی طرف کے عمارہ کے نسبوں کی تقسیم ہو، جیسے بنی ہاشم اور بنی امیہ۔ نہیں، جیسے کہ بنی عبد مناف اور بنی مخزوم۔ اس کی جمع بطون اور ابطن آتی ہے۔ پانچواں ہے فخر، جس کی طرف کے بطن کے نسبوں کا انقسام ہو، جیسے بنی ہاشم اور بنی امیہ۔ اس کی جمع افخاذ آتی ہے۔ ساتواں ہے فصیلہ، جس کی طرف کے فخذ کے نسبوں کا انقسام ہو، جیسے بنی عباس۔ اکثر ان طبقات میں سے زبان پر قبیلہ اور پھر بطن کا اطلاق ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ان 6 طبقات کی تعبیر حی سے بھی ہوتی ہے،
جیسے یا تو یہ بطور عموم ہے، جیسے کہا جائے گا حی من العرب، یا بطور خصوص جیسے یہ کہا جائے حی من بنی فلاں۔ جب یہ اس قبیلے پہ پہنچے اور اپنی مہمانی طلب کی، ضیافت طلب کی، فابوا، تو انہوں نے من ان یضیفون، تضعیف سے، ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ فلدغا، لدغا کا معنی لوسغا، وزن اور دونوں معنی دونوں کا ایک ہے کہ اس قبیلے کے سردار کو بچھو یا سانپ نے ڈس لیا تھا۔ ہاں، اب اس قبیلے کے سردار کا نام کیا تھا جس کو بچھو یا سانپ نے ڈسا تھا؟ تو معبد ابن سیرین کے طریق پر یہ ہے کہ ان سید الحی، سلیم کہ جس کو ڈسا گیا تھا وہ سلیم تھا، اور اس کو سلیم یا سلیم تفاعل سلامتی سے مشتق کر کے اس کو سلیم یا سلیم کہا جاتا بطور تفاعل کے۔ اب ایک روایت اسی طرح کی دوسری بھی ہے، اس میں بطریق خارجہ ابن سلط، ان کے چچا علاقہ ابن سحار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ لوگ ایک قوم پر ایک قوم پر گزرے، ان میں ایک شخص پاگل زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے کہا تم لوگ ان صاحب کے پاس سے خیر لے کر آئے ہو، اس شخص پر دم کرو۔ علاقہ ابن سحار رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن روزانہ 2 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم فرمایا تو وہ اچھا ہو گیا۔ انہیں 200 بکریاں ملی۔ ان لوگوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واقعہ سنایا تو فرمایا لے لو، اور فرمایا وَلَعَمْرِي، تو فرمایا من اکل برقیۃ باطل فقد اکلت برقیۃ حق، کہ گناہ اس پر ہے جو باطل منتر کے ذریعے عوض کھائے، تم نے تو حق دعا پر کھایا ہے۔ تو یہ واقعہ الگ ہے، اور یہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو واقعہ ذکر کیا، یہاں پر کسی پاگل پر دم نہیں کیا گیا تھا، بلکہ دم اس پر کیا گیا تھا جس کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا تھا۔ تو یہ واقعہ الگ ہے، اور وہ واقعہ جو ترمذی شریف میں، نسائی شریف میں، ابو داود کی روایت میں ہے وہ الگ ہے۔ اور دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ اس میں تعیین ہے کہ 200 بکریاں انہوں نے دی تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا گناہ اس پر ہے جو باطل طریقے سے منتر کا عوض کھائے، تم نے تو حق دعا کے بدلے کھایا ہے۔ اور
دوسرا فرق یہ ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ 2 مرتبہ پڑھ کر 3 روز تک دم کرنے والے حضرت علاقہ ابن سحار ہیں، اور اس میں دم کرنے والے خود اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی فرمایا تھا کہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن اب چونکہ ان لوگوں نے مہمان نہیں بنایا، اس لیے اس دم کرنے پر اجرت لی جائے گی، اور اجرت ایک بکریوں کا ریوڑ جو ہے وہ طے ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے دم کیا، اور نسائی شریف کی روایت میں یہ کہ 30 بکریاں بطور اجرت لی۔ یتفل علیہ، اور یتفلو تفل کے معنی تھوک، اور تفلا یتفلو کے معنی آتے ہیں اس طور پر پھونک مارنا کہ کچھ لعاب کے چھینٹے نکلے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ دم میں جو دعا وغیرہ پڑھی جاتی ہے، تو دعا پڑھنے کے بعد اس پڑھنے کی برکت ان اعضاء میں بھی حاصل ہوتی ہے جن پر کہ یہ تھوک گزرتا ہے۔ تو اب اس طور پر جب پھونک ماریں گے کہ کچھ لعاب نکلے، تو لا محالہ لعاب جہاں جہاں پہنچے گا جس پر کہ قرآن جس زبان سے پڑھا گیا ہے اس کی تاثیر اس تھوک میں بھی آئی جو زبان میں ہے۔ جب پھونک ماری جائے گی تو لا محالہ کچھ چھینٹے تھوک کے نکلیں گے، تو اس سے برکت حاصل ہوگی۔ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، اور حضرت عامش کی روایت میں یہ ہے فقرأت علیہ وانہ 7 مرات، کہ یہ 7 مرتبہ پڑھی، اور جب پڑھ کر کے دم کیا فنشطا، یہ رجل النشیط اسی سے کہا جاتا ہے۔ تو وہ انسان ایسے سیدھا کھڑا ہو گیا کہ اب گویا کہ اسے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، اور چلنے لگا ایسے فکانما نشطا من علاق اقال، کہ گویا رسی کے بندھن سے بندھا ہوا تھا اب کھل گیا۔ فانطلق یمشی وما به قلبا، اور وہ ایسے چلنے لگا کہ گویا اسے کوئی تکلیف ہی نہیں تھی، تکلیف ہی نہیں تھی۔ اب وہ انسان جب بالکل صحیح ہو گیا اور جو اجرت طے کی تھی وہ اجرت ان کو ملی، تو بعض نے کہا چلو ان کو ابھی تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ننظر ما یأمرنا، ابھی نہیں، ہم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلیں اور پھر وہاں دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے
اس تعلق سے کیا حکم فرماتے ہیں؟ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ عرض کیا گیا تو نبی کریم نے فرمایا وما یدریک انہا رقیہ، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس سورہ فاتحہ اس سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے؟ تو قال حق، اس میں تو نہیں ہے، دار قطنی کی روایت میں انہوں نے جواب دیا حق القی فی روعی، کہ بے شک حق میرے دل میں ڈال دیا گیا اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس میں ضرور اس کے پڑھنے سے شفا ہو جائے گی۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قد اصبتم، تم نے صحیح کیا، وضربوا لی سامن، میرے لیے بھی اس سے حصہ مقرر کر دو۔ گویا کہ اپنا حصہ مقرر کر کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تصویب اور ان کے فعل میں درستگی میں مبالغہ کے اظہار۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کی کسی آیت کو پڑھ کر دم کرنا جائز ہے، اور یہی امام حسن بصری، ابراہیم نخعی، امام زہری، سفیان ثوری، ائمہ اربع سب نے کہا کہ لا باس بالرقی، دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دم کرنے پر اجرت لینا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام شافیہ ہے۔ اور ایک روایت ترمذی شریف میں حضرت ابو سعید خدری سے مرفوعاً مروی ہے کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل سقم، کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ ابو داود شریف میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن یا امام حسین بیمار ہو گئے تو جبریل امین حاضر ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ پانی کے برتن پر 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور آپ اس پانی سے امام حسن یا امام حسین کے ہاتھ، پیر اور سر مبارک کو دھوئیں۔ علامہ ابن بطال نے کہا کہ سورہ فاتحہ میں دم کے لیے جو جملہ ہے وہ ایاک نستعین، اور امام قرطبی نے کہا کہ دم کی جگہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اور ظاہر یہ کہ پوری سورہ فاتحہ ہی جو ہے وہ دم کے لیے ہے۔ اب یہ کہا وما یدریک، اس لیے کہ نبی کریم نے جو فرمایا یہ نہیں فرمایا وما یدریک فیہا رقیہ، بلکہ یہ فرمایا وما یدریک انہا رقیہ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پوری سورہ فاتحہ دم کے لیے ہے۔ لہذا کسی بھی جس کو سانپ یا بچھو نے کاٹ لیا ہو یا کوئی مریض ہو یا مصیبت زدہ ہو، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا مستحب ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر باہر کے مسافر آئے کسی آبادی میں تو آبادی والوں پر ضیافت مشروع ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان حسن سلوک سے باز رہے تو اس کو اس کے عدم حسن سلوک پر تنبیہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ اسی جیسا کام کرنا جائز ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے دم کرنے سے منع کر دیا، اس لیے کہ ان لوگوں نے ضیافت سے منع کیا، اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریق تھا کہ آپ نے حضرت خضر سے کہا تھا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اس سلسلے میں جو معذرت کی وہ یہ نہیں کی کہ ہمیں ان کے بدلے میں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس کی معذرت کی وجہ امر خارج بتایا کہ چونکہ یہ دیوار مسکینوں کی تھی اس لیے میں نے اس کو بہتر نہ سمجھا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کا ظاہر قلت ہو اس شے پر قبضہ کرنا جائز ہے اور اس میں تصرف نہ کرے اگر اس میں کوئی شبہ ہو۔ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے دل میں قرآن کریم کی کس قدر عظمت تھی، بالخصوص سورہ فاتحہ کی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ رزق جو اللہ رب العزت نے کسی کے لیے مقدر کیا ہے وہ اس کو فوت نہیں کر سکتا، اور کوئی جس کے ہاتھ میں اس کا رزق ہے وہ اس کو لینے سے روک نہیں سکتا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر نص موجود نہ ہو تو اجتہاد کیا جائے۔ قال ابو عبداللہ وقال شعبہ قال حدثنا ابو بشر سمعت ابا المتوکل بہذا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اور امام شعبہ نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو بشر جو جعفر ابن ابی وحشیہ ہیں جو سند میں مذکور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو المتوکل کو سنا۔ ہاں، اس میں چونکہ سمع کی تصریح ہے اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ باب ضریبۃ العبد وتعاہد ضرائب امتن کی جمع ہے بمعنی باندھی، اور ضریبہ فعیلہ کے وزن پر ہے بمعنی مفعولہ۔ ضریبہ ضریبۃ العبد ما یقرر السید علی عبدہ فی کل یوم ان یعطیہ، کہ جو آقا اپنے غلام پر مقرر کرتے ہیں کہ غلام کو ہر دن اتنی رقم دینا ہے، یعنی آقا نے اپنے غلام پر یومیہ رقم مقرر کی اور کہا کہ تم تجارت کرو یا کوئی بھی پیشہ کرو لیکن تمہیں روزانہ ہم کو اتنا دینا ہے، اسے بولتے ہیں ضریبہ۔ ضریبہ کی جمع ہے ضرائب، امامتن کی جمع۔ یہ باب اس بیان میں کہ غلام کی یومیہ رقم مقرر کرنے میں لحاظ رکھا جائے، وتعاہد ضرائب الاماء، اور باندیوں کی کمائی کی خاص نگہبانی کی جائے، یعنی غلام پر یومیہ اتنی رقم متعین کی جائے جس کو وہ بآسانی روزانہ ادا کر سکیں، ان کی استطاعت سے زیادہ نہیں، اور باندیوں کی کمائی اور ان پر جو مقرر کیا اس کی خاص نگہبانی کی جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ باندی پر جو رقم مقرر کی ہے وہ اس کی لیے شاق نہ ہو اور اس کی کمائی سے کہیں زیادہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ زیادہ ہونے کی وجہ سے باندی ناجائز طور پر پیسے حاصل کرنے کے لیے مجبور ہو جائے، اور غلام پر جو مقرر کیا ہے اس میں بھی نگہبانی کی جائے کہ ایسا نہ ہو کہ غلام چوری کر کے اپنا یوم یا مقرر شدہ رقم ادا کرے۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن حمید الطویل عن انس بن مالک قال حجم ابو طیبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامر له بصاع او صاعین من طعام
وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفَ عَنْ غَلَّتِهِ أَوْ ضَرِيبَتِهِ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن یوسف نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں حمید طویل سے، وہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ ابو طیبہ سینگی لگانے والے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینگی لگائی تو آپ نے اس کو اجرت میں 1 صاع یا 2 صاع اناج دینے کا حکم دیا۔ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخُفِّفَ عَنْ غَلَّتِهِ أَوْ ضَرِيبَتِهِ، اور اس کے مالکوں سے سفارش کی کہ جو یومیہ اس پر مقرر ہے اس میں تخفیف کریں۔ یہ حدیث کتاب البیوع میں جو باب ہے، باب و ذکر الحجام، اس میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پچنا سینگی لگوانا جائز ہے اور سینگی لگانے کی اجرت دینا لینا بھی جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ غلام اور باندی کے ساتھ نرمی کرنا یہ مستحسن اور مطلوب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے مالکوں سے بات چیت کی اور اس کی جو یومیہ مقرر تھا اس میں تخفیف کرنے کی سفارش کی۔ اس حضرت ابو تیمہ کے جو مالک تھے وہ بنو حارثہ تھے۔ موالی صیغہ جمع کے ساتھ ذکر کیا یا تو اس اعتبار سے کہ آپ ایک جماعت کے مشترک غلام تھے، اور یہ مجازاً جیسے کہا جاتا ہے تمیم قتل فلاں، حالانکہ قاتل ایک ہی شخص ہوتا ہے۔ باب خراج الحجام، یہ باب ہے سینگی لگوانے والے کی اجرت کے بیان میں۔ حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس قال اعتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعاطى الحجام اجرہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی وہیب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت عبداللہ ابن طاووس نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد طاووس سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے سینگی لگوائی اور سینگی لگوانے والے کو اس کی اجرت عطا فرمائی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یزید بن زرع عن خالد عن اکرمہ عن ابن عباس قال اعتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآتى الحجام اجرہ ولو علم کراہیۃ لم یعطیہ۔ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن زرع نے، وہ روایت کرتے خالد سے، وہ اکرمہ سے، وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے پچنا لگوایا اور حجام کو اس کی اجرت عطا فرمائی۔ ولو علم کراہیۃ لم یعطیہ، اگر نبی کریم علیہ السلام پچنا لگوانے والے کی اجرت کو ناپسند فرماتے تو آپ ان کو اس کی اجرت نہ دیتے۔
اور ایک روایت میں ولو کان حرام لم یعطی، اگر اجرت دینا حرام ہوتا تو آپ اس کو اجرت نہ دیتے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت انسا یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یکن یظلم احدا اجرہ۔ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو نعیم فضل ابن دکین نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی مسعر ابن قدام نے، انہوں نے روایت کیا عمرو ابن عامر انصاری سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحتجم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سینگی لگواتے تھے، ولم یکن یظلم احدا اجرہ، ولم یکن یظلم احدا اجرہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کی بھی اجرت کم نہیں کرتے تھے، جس سے بھی آپ کام لیتے آپ اس کی بھرپور اجرت دیتے، نہ پچنا لگوانے والے کی اجرت کم کرتے، نہ اس کے علاوہ کسی اور کی، ہاں، اور نہ کسی کو بلا اجرت واپس کرتے۔ باب من کلم موالی العبد ان یخفف عنہ من خراجی، یہ باب اس انسان کے حکم کے بیان میں جو کہ غلام کے مالکوں سے بات چیت کرے اس میں کہ وہ اپنے غلام کا یومیہ جو مقرر ہے اس میں تخفیف کر دیں، اور یہ کلام کرنا بطریق تفضیل ہے نہ کہ علی وجہ الالزام، ہاں، یعنی بطور تفضیل ہے، غلام پر آسانی کرنے کے لیے ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ بات چیت کرے۔ ہاں، بات چیت کرنا غلام کے مالکوں سے یومیہ کم کرنے کے لیے تب لازم ہوگا جب کہ غلام میں اس کی استطاعت نہ ہو۔ موالی صیغہ جمع کے ساتھ رکھا یا تو اس اعتبار سے کہ غلام ایک جماعت کے درمیان مشترک ہے، اور یا بطور مجاز، جیسے بولتے ہیں کہ تمیم قتل فلاں، حالانکہ قاتل ایک ہی شخص ہوتا ہے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ عن حمید الطویل عن انس بن مالک قال دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاما حجام فحجم وامر له بساع او ساعین او مد او مدین وکلم فیہ فخفف من ضریبتہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی آدم ابن ایاس نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں حمید طویل سے، وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سینگی لگوانے والے غلام کو بلایا، تو اس غلام کا نام ابو طیبہ تھا، آپ کے سینگی لگائی، وَأَمَرَ لَهُ بِسَاعٍ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ایک سع یا دو سع یا ایک مد یا دو مد کا حکم دیا، وَكَلَّمَ فِي، اور آپ نے اس غلام کے یومیہ کے تخفیف کرانے میں بات چیت کی، فخفف من ضریبتہ، تو آپ اس کے یومیہ میں تخفیف کی گئی۔ اس سے حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ غلام کو اس کے مولا کے اجازت کے بغیر غلام سے کام لینا، جب کہ وہ اسی کام کے لیے معروف اور مشہور ہو، یہ جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ
حجام کے لیے جائز ہے کہ وہ حجام وہی پچنا لگوانے کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے کسب سے کھائے. اور ایسے ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کو اس کی اجرت پوری عطا فرماتے تھے.